قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور سورہ نحل ہمارے مطالعے میں ہے۔ قرآن پاک ہمیں بہت سارے احکام سکھاتا ہے۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بنیادی احکام ہوتے ہیں، جیسا کہ ایمانیات کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے اعمال کا۔ تو ایمانیات کے تعلق سے بھی قرآن پاک نے ہمیں بہت سارے احکام سکھائے۔ اس کے علاوہ سارے ہی احکام جو ہیں یہ بندے کے اوپر ایک تکلیف ہے، ایک مشقت ہے، یعنی اس مشقت سے بندے کو امتحان سے گزارا گیا ہے۔ ہم مکلف ہیں، یعنی ہم ایک مشقت میں، ایک تکلیف میں ڈالے گئے، اللہ کی طرف سے ہم پر احکام نازل ہوئے، ہم پابند ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو مشقت نازل فرماتا ہے، جو احکامات نازل فرماتا ہے، وہ بندوں کی استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ بندوں کی استطاعت سے بڑھ کر احکام نازل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے جہاں احکام عطا کیے ہیں وہیں رخصتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور رخصتوں کی بہت طویل فہرست ہے۔ یعنی آفاتی رخصتیں الگ ہیں، جنہیں سماوی رخصتیں بھی کہا جاتا ہے۔ جو آزار ہیں ان کی رخصتیں الگ ہیں۔ مختلف طرح کی رخصتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی موجود نہیں ہے، یا موجود ہے لیکن پانی کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے مقابل میں تیمم ہے۔ اب تیمم کے ذریعے ایک رخصت دی گئی۔ قیام فرض ہے، قیام پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ایک رخصت دی گئی۔ تو بہت سارے مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جہاں احکام میں رخصتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور کچھ مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جہاں رخصت و عزیمت دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک بڑا کمال کا فلسفہ ہے رخصت و عزیمت کا فلسفہ کیا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام انہی دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم جو آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کے تحت ہم کن موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آیت مبارکہ کا مرکزی موضوع تو انسانی برداشت اور اللہ کی طرف سے مکلف کیا جانا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 3، رخصت و عزیمت کا کیا معنی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جی، وہ کون سے مواقع ہیں جہاں اصلاً اباحت نہیں ہے، یعنی کوئی رخصت نہیں ہے۔ جی، اکراہ کی اقسام اور مواقع۔ اکراہ، زبردستی، بائی فورس کوئی کام کروانا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مختلف مقامات پر اکراہ کے احکام، ان موضوعات پر اللہ نے چاہا تو ہماری گفتگو جاری ہوگی۔ چلتے ہیں ہم باقاعدہ آغاز کی طرف۔ جی، ناظرین محترم، ہمارے سامنے ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں عرض کیا گیا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق، یعنی ایکٹیویٹی کو کہہ لیں، ایکٹیویٹی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق نظریات سے ہے، دوسرے کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو پہلی قسم ہے نظریات، یعنی ایمان و کفر، اس کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان کی گئیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ یہاں بیان ہوا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لے کر آیا لیکن اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا۔ تو آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے اس کے اندر کچھ متعلقات آگے پیچھے ہیں۔ یہ جو صرف نحو جانتے ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، وہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس طریقے سے آگے پیچھے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یہ ایک شرط ہے اور اس کی جزا یہ بیان کی گئی فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ جو لوگ ہوں گے کہ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ایک تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کا نام ہے، کوئی ایسی چٹان کا نام ہے کہ جو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اندھے کو کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ بد نگاہی نہ کرو۔ جہاں فعل ممکن ہوتا ہے وہیں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے، ایمان برباد بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ نظریہ رکھنا بھی ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کیسے کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ ایمان لا کر مرتد ہوتے رہے۔ خود عہد رسالت میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ تو ویسے ہی صاحب ایمان ہی نہیں تھے، منافق تھے، اور پھر ایک موقع پر انہوں نے اعلانیہ کفر کا اظہار کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف جائے یہ مرتد کہلاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو بچپن سے کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن جو مرتد ہے یہ بدترین جو ہے کفر کا مرتکب ہوتا ہے، بدترین مرتبے پر جا کر پہنچتا ہے، اس کا شمار بدترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک آیت مبارکہ کا جو آغاز ہے، اس آغاز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اب قرآن پاک نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا، اور حقیقت میں وہی اصول ہماری آج کی اس گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں اگر ایسا ہوا کسی کو کفر کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا ایمان قلبی طور پر موجود رہا، قلبی طور پر اس نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، کفر کو برا ہی جانا، لیکن حالت اکراہ میں اس کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہوا، اس کا استثناء کیا گیا۔ اور اس کے مقابل میں جو مرتد ہوتا ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب صحابہ اکرام علیہم رضوان مسلمان ہوئے، یہ صورت مبارکہ مکی ہے۔
تو اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو مکی زندگی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام علیہم رضوان مسلمان ہوئے تو کفار نے ان پر ظلم و جبر کیا، بہت سارے صحابہ پر ظلم و جبر ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جاتا تھا انتہائی گرمی میں، یعنی عرب کی گرمی، آج بھی وہ گرمی جو ہے 50 کو کراس کر لیتی ہے، سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت، اور ریت نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے انگارے ہوتے ہیں، اس ریت میں لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کفر کا ارتکاب کرو، اسلام کو برا کہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کرتے تھے، کہ بالکل نہیں کہتے تھے، یہ اپنی بات پر قائم رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے ان کو گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد ان کو کفر پر مجبور کیا، یہ کفار کی باتوں میں نہیں آئے۔ کفار کی باتوں میں نہ آنے کی وجہ سے کفار نے ان کو شہید کر دیا۔ عالم اسلام کے یہ سب سے پہلے شہید ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سید الشہداء قرار دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب کفار بڑھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمار کی طرف۔ حضرت عمار ضعیف تھے اور کفار کا جو ظلم و ستم تھا اس کی تاب نہ رکھتے تھے اور بھاگ بھی نہیں سکے، چنانچہ جو کفار نے کہا وہ کفر ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ کچھ لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کر عرض کی کہ عمار اب مسلمان نہیں رہے، انہوں نے تو کلمہ کفر جاری کر دیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار کے آنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ عمار کے سر سے لے کر پاؤں تک ایمان موجود ہے، اور ان کے روئے روئے میں حلاوت ایمان موجود ہے، یعنی نورانیت ایمان موجود ہے۔ جب حضرت عمار حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، روتے ہوئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت تھی اور اس کیفیت کی وجہ سے مجھے مجبور کیا گیا، میرے والدین کو تو شہید کر دیا گیا، اب وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو میں نے دل سے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، دل میں نے کفر کو برا جانتے ہوئے صرف زبان پر وہ کلمہ جاری کیا جو وہ چاہتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا دل میں تو نہیں کیا؟ عرض کی نہیں کیا، تو فرمایا تمہارا ایمان باقی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو اس کیفیت پر ہو کر جس کی زبان سے کلمہ کفر جاری ہوا وہ مرتد نہیں ہوگا، بلکہ وہ حالت ایمان پر ہی باقی رہے گا۔ ناظرین اکرامی، اب یہ جو معاملہ ہے ایک تو تفصیل طلب بھی ہے، اور دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے قابل وضاحت بھی ہے اور نازک بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو دور کر دیا گیا، ومستکرہوا علیہ، اور یہ چیز بھی دور کر دی گئی کہ جب ان پر اکراہ واقع ہو، زبردستی واقع ہو اور پھر غلطی کا ارتکاب کریں تو اس چیز کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اب جو اکراہ ہے اس حدیث پاک میں اس کا الحاق بھول جانے والے اور خطا کرنے والے کے ساتھ کیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو اتنی مشقت دیتا ہے جس کے وہ متحمل ہوتے ہیں۔
اب بات ہے ایمان و کفر کی، تو دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اس پورے پروگرام میں لفظ اکراہ بار بار استعمال ہوتا رہے گا، تو جتنی دفعہ بھی استعمال ہو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کا ایک لفظ ہے۔ فرمایا گیا نا الا من اکرہا، اکرہا کا یہ مصدر ہے، اکراہ حمزہ کاف رے الف ہا، اکراہ اردو میں کہتے ہیں زبردستی، انگریزی میں کہتے ہیں بائی فورس۔ تو یہ جو اکراہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی کی ناک بمیں چڑھ جائیں گی، کوئی ناراض ہو جائے گا ہلکا پھلکا یا بہت زیادہ تو آپ کوئی حرام کام کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اکراہ کی پوری ایک تعریف ہے۔ اکراہ کی دو قسمیں کی گئی، ایک اکراہ ملجی اور دوسرا اکراہ غیر ملجی۔ اکراہ ملجی یعنی مکمل اکراہ یہ ہوتا ہے کسی شخص کو کہا جائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے، اور وہ جان سے مارنے پہ قادر بھی ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو اغوا کر کے لے گئے، اس دھمکی کو وہ عمل کرنے پر قادر بھی ہیں، صورتحال اور قائن بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دھمکی چلتے پھرتے آدمی دے رہا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ ایسے ہی جناب ڈنگے مار رہا ہے آدمی۔ تو یوں دھمکی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ یا پھر کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی دیں اور اس پر قادر بھی ہوں، اور ایک دوسرا ہوتا ہے اکراہ ناقص یعنی غیر ملجی، یعنی کہیں گے تمہیں جوتے ماریں گے، تھپڑ ماریں گے، یہ مثال عرض کر رہا ہوں، یا باندھ دیں گے، کمرے میں بند کر دیں گے، یہ اکراہ غیر ملجی ہوتا ہے۔ بہت سارے فقہی مسائل کے اندر دونوں میں فرق رکھا گیا ہے، لیکن جہاں بات ہو رہی ہے ایمان و کفر کی، تو یہاں جو مکمل اکراہ ہے، جان سے مارنے کی دھمکی یا عضو کو تلف کر دینے کی دھمکی، اور ایک قسم اسی کے ساتھ ساتھ بہار شریعت میں یہ بیان کی گئی کہ دھمکی تو نہیں دی لیکن پتہ ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا انجام سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے، عضو تلف کرنے کے کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی اکراہ کی صورت بنے گی۔ تو اگر کسی کو کفر پر اکراہ کیا جائے، کفر کہنے پر زبردستی کی جائے، اور وہ شخص محض زبان سے کلمہ کفر جاری کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سامنے بھی دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے عزیمت کا کہ کفر کو ایسی حالت میں بھی زبان سے جاری نہ کرے، اور ایک راستہ ہے رخصت کا جو قرآن نے دی ہے کہ دل میں برا جانے اور زبان سے کفر کو جاری کر دے، یہ رخصت کا راستہ ہے۔ تو عزیمت اور رخصت دونوں راستے یہاں موجود ہیں، لیکن عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ مسلمہ کذاب کی خدمت میں دو افراد کو لایا گیا۔ مسلمہ نے کہا کہ بتاؤ تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہیں۔ کہا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ قتل کی دھمکی تھی۔ تو اس نے کہا کذالک، یعنی جھوٹے دل سے کہا، دل میں تو تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں زبان سے اس کا مجھے اعتقاد نہیں، زبان پر وہ بات جاری کی، اس کو چھوڑ دیا مسلمہ نے۔ دوسرے سے پوچھا، کہا میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن تمہارے متعلق میری زبان گونگی ہے، میں تمہارے متعلق اپنی زبان سے کوئی اقرار نہیں کروں گا۔ مسلمہ نے اسے قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہونے والے کو پسند فرمایا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ جانب عزیمت یہاں موجود ہے۔ یہ تو کفر کا معاملہ ہے، اور بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ ہیں، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے،
اس کا مقابلہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں راستے تھے کہ وہ وقتی طور پر کوئی معاہدہ کر کے جا سکتے تھے، ایک اکراہ کی صورت موجود تھی، جانب رخصت موجود تھی وہاں پر، لیکن آپ نے جانب عزیمت کو اختیار کیا، جابر کے سامنے کلمہ حق کو ہی بلند کیا، آپ کی زبان خاموش نہ ہوئی اور نہ ہی آپ نے جبر کو قبول کیا۔ تو یہ دو راستے ہوتے ہیں، جانب عزیمت اور جانب رخصت۔ ناظرین کرام، جانب رخصت پر اگر کوئی تان کرتا ہے تو یہ قرآن کا بیان کیا ہوا فلسفہ ہے۔ ہم جانب رخصت پر تان کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عزیمت پر عمل کرنا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی جگہ اگر رخصت پائی جا رہی ہے تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کلمہ حق بلند کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض نے اگر بلند کر دیا تو وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ بعض کا ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بعض کا کلمہ حق بلند کرنا بقیہ کی طرف سے کفایت کرتا ہے، یعنی وہ کلمہ حق بلند کرنا واجب علی الکفایہ ہوتا ہے یا فرض علی الکفایہ ہوتا ہے، ہر فرد پر واجب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط قانون پاس ہونے لگا اور کچھ علماء کا بیان آ گیا، مذمت آ گئی، عملی ایکٹیویٹی ان کی آ گئی، مذاکرات شروع ہو گئے، کوئی ایسی چیز شروع ہو گئی، تو انہوں نے سب کی طرف سے ایک حق ادا کرتے ہوئے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ صورتیں بنتی ہیں کہ اگر بعض صورتوں میں جو فعل ہے وہ فعل کفایہ ہے، بعض کی طرف سے ادائیگی پر بقیہ بر ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ کا کرنا جانب عزیمت میں جائے گا یا جانب رخصت میں جائے گا، بالکل ہی مکلف نہیں ہوں گے وہ۔ تو یوں مسائل میں تفریق کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، عزیمت اور رخصت پر تو بہت تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی۔ اگر یہ لفظ کہیں بھول جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کو ذہن میں لا کے یہ جو دو الفاظ ہیں عزیمت اور رخصت، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو واقعات سے جوڑ دیا جائے تو وہ الفاظ، وہ معنی، وہ مفاہیم جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پر عمل کیا۔ تو عزیمت اور رخصت کا جو مفہوم ہے واقعہ کربلا سے ہم ذہن سے اگر نکل جائے تو اس سے دوبارہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں اصلاً اباحت نہیں ہوتی۔ 3 ایسے مواقع ہیں، بلکہ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور بڑی شرح اور بسط کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی موقع پر واجب ہو جاتے ہیں، یعنی وقتی طور پر تو وہ کام حرام ہے، لیکن کچھ ایسا موقع بھی ہے کہ وہ واجب بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے جان بچانے کے لیے مردار کھانا، یہ واجب ہو جائے گا جب کچھ بھی نہیں مل رہا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ جب کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تو صرف مردار ہے، تو بقدر ضرورت جس سے جان بچ سکے اتنی چیز اختیار کرنا واجب ہو، مطلب اتنی چیز لینا، کھانا، یہ واجب ہو جائے گا۔ تو ایک تو صورت یہ تھی کہ کسی شخص کو عام حالت میں کہا گیا کہ مردار کھاؤ ورنہ قتل کر دیں گے، شراب پیو ورنہ قتل کر دیں گے، اکراہ کی دھمکی یعنی اکراہ کی صورت پائی گئی۔ اب اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہے جہاں اس کام کا ارتکاب جائز ہے اور قرآن پاک نے اس کی رخصت بیان کی ہے۔ ایک صورت وہ ہے قرآن پاک نے جس پہ دونوں مواقع بیان کیے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اسے کفر بکنے کا کہا گیا۔ اب دونوں راستے ہیں اس کے سامنے، چاہے تو حالت عزیمت پر عمل کرے، قتل ہو جائے، اس کی دھمکی دی گئی تو اس کٹوا لے، کفر نہ بکے،
یہ افضل ہے، اور چاہے تو صرف زبان سے کلمہ کفر جاری کرے، دل اس کا مطمئن ہو، دل میں ایمان ہو، تو دوسرا موقع یہ ہے کہ یہ صورت پائی گئی جو ہمارے ہاں زیر بحث بھی ہے، تو اس پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو قتل کرو، آج قاتل پکڑ لیے جاتے ہیں نا، چور پکڑ لیے جاتے ہیں، قاتل پکڑ لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو فلاں نے بھیجا تھا، ہمیں تو فلاں نے کہا تھا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے تمہیں گولی مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، ورنہ جا کے اس کو قتل کر کر آؤ، حالت اکراہ میں بھی یہ فعل جائز نہیں ہے، یہاں رخصت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسرے کی جان محترم ہے، جتنی جان اس کی محترم ہے اتنی ہی دوسرے کی محترم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان گنوائے؟ یہ تو تھا ایک مسئلہ۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جو عوامی طور پر بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی پر فورس کیا، جبر کیا، اور جس پر جبر کیا گیا وہ وکٹم بنا، مثال کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو وہ کیا کرے گا؟ سامنے والا آزاد ہوتا ہے ایسی صورت کے اندر، اس کی کوئی رضامندی نہیں تھی اور اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس موقع پر کہتے ہیں کہ بھئی ایک فلمی تصور لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے موقع پر خودکشی کر لے۔ ایسے موقع پر خودکشی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، البتہ سامنے والے سے فائٹ کرنے کی اجازت ہے، فائٹ کرے، لڑے، اس لڑتے 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 اپنی جان دے دی تو شہید ہوگا۔ اسی طریقے سے ڈاکو آ گئے، اور یہاں بھی جانب عزیمت اور جانب رخصت دونوں راستے موجود ہیں۔ اگر کسی نے ڈاکو سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال اس کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ شخص بھی شہید ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کہلائے گا، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن آج کل جیسے حالات ہیں، چھوٹی چھوٹی مطلب 5-10 ہزار کا موبائل ہے، اس کے لیے گن تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، تو یہاں موبائل دے دینا بہتر ہے۔ آپ کی جان بہت اہم ہے اور آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، بہت سارے مواقع ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ بہرحال یہی ہے، اگر کوئی نہیں راضی ہوتا اور وہ مزاحمت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اور وہ لڑتے ہوئے جان دے دیتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا۔ ناظرین کرام، اکراہ کے حوالے سے اور بہت ساری مسائل ایسے ہیں کہ جو عام زندگی میں درپیش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ بڑا جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ جناب مجھے تو سسرالیوں نے جو نا وہ بند کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، مجھے تو انہوں نے کہا کہ طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو گن پوائنٹس پر بھی طلاقیں لی جاتی ہیں۔ خیر، گن پوائنٹ کے علاوہ جو نچلی صورتیں ہیں اس میں ان کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اکراہ غیر ملجی میں بھی طلاق کی صورتیں موجود ہیں، طلاق ہو جانے کی۔ تو طلاق کی 2 صورتیں ہیں، یعنی کسی کو گن پوائنٹ پر کہا طلاق دو، اس نے طلاق دی، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر گن پوائنٹ پہ کہا طلاق دو، اس نے زبان سے ادا نہیں کی بلکہ لکھ کر دی، ان رائٹنگ لکھی، اور اکراہ موجود تھا، وہ اکراہ کی صورت جو شریعت کے ہاں معتبر ہے، صرف لکھ کر دی، تو اب یہ ہے کہ حالت اکراہ میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو فورس کیا جائے اور وہ طلاق دینا نہیں چاہتا تو وہ زبان سے ہرگز طلاق کے الفاظ نہ کہے، وہ
ایسے موقع پر لکھ کر اگر دے دیتا ہے تو وہ بچت کی ایک صورت نکل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رہنا چاہیے، خاص طور پر جو حالت کفر کے تعلق سے بات ہوتی رہی، تو یہاں سب سے پہلے تو کلمہ کفر جاری کرنے سے پہلے وہ یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا لفظ کہے کہ جو ذو معنی ہو، اور جو دس معنی ہے اس معنی کا جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر استحضار لے کر آئے کہ میری مراد یہ ہے، یا پھر کلمہ استفہام کے طور پر کہے، سوالیہ انداز میں کہہ لے۔ اس کہنے میں بھی جتنی بچت ہو سکتی ہے اتنی بچت سے کام لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کہا، جیسے آج کل بدماش آ جاتے ہیں، بیچو، ایگریمنٹ کرو، یہ ہمیں خریدنا ہے، مطلب قبضے تو ایک عام سی بات ہے نا۔ اب قبضے والے جب اس کو قانونی شکل دیتے ہیں تو پھر اصل مالکوں سے گن پوائنٹ پر ایگریمنٹ کرواتے ہیں، سیل ڈیڈ بنواتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو اکراہ کی صورت میں اگر بے ہوئی، کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا گیا کہ جناب بیچو، تو یہ بے فاسد ہے، منعقد ہو جائے گی، انعقاد سے مانے نہیں ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے ہاں ایسی خرید و فروخت منعقد نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بنیادی ارکان ہیں خرید و فروخت کے وہ پائے گئے، یہ خرید و فروخت تو ہو جائے گی، لیکن دو خرابیاں اس میں پائی جائیں گی۔ ایک خرابی یہ پائی جائے گی کہ یہ صورت بے فاسد کی ہے، یعنی گناہ موجود ہے، توڑنا واجب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اجازت پر موقوف ہے، اگر بعد میں اس نے اجازت دی تو نافذ ہو جائے گی، ورنہ یہ انتقال ملکیت نہیں ہوگا، مطلب موقوف رہے گی۔ تو موقوف ہونے کے تعلق سے فقہ نے اس کا بیان کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری صورتیں ایسی لکھی گئی کتابوں میں کہ جس کے اندر اکراہ ہو سکتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر پورا ایک چیپٹر موجود ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اکراہ کی صورت بنتی ہے۔ روزوں کے اندر ایسی صورتیں موجود ہیں کہ کسی کو زبردستی روزہ کھلوایا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں روزہ قصد پایا گیا، یہاں پر بھول نہیں پایا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن جو گناہ ہے اور جو کفارہ ہے وہ ایسے شخص پر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہماری زندگی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہم نارمل انداز میں زندگی گزارتے ہیں، اور ایک کبھی کبھار ہمیں زبردستی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ہر زبردستی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ ہم بات کر رہے ہیں انتہا پر جا کر کہ اعلیٰ درجے کی زبردستی ہو، گن پوائنٹ ہو، مار دینے کی دھمکی ہو، عضو کاٹ دینے کی دھمکی ہو، اس کو اکراہ تام یا اکراہ ملجی کہتے ہیں۔ اور زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے کے لیے ایسا اکراہ ہونا ضروری ہے، دوسرے اکراہ میں زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی دل کا اعتبار ہے، اصل تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے ظاہراً ہمارے سامنے کلمہ کفر بکا ہے اور کوئی اکراہ کی صورت نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دل کا اعتبار ہے؟ اس نے تو بغیر اکراہ کے جناب کلمہ کفر بکا ہے، بغیر زبردستی کے بکا ہے، تو یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ جو قرائن ہیں ان کو آپ کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک خاص مستثنیٰ صورت قرآن نے بیان کی ہے۔ اب کوئی شخص اس مستثنیٰ صورت کو لے کے اور کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کرے، ایسا شخص بلا شبہ بددین ہے، ایسا شخص قرآن کی تعلیمات کا منکر ہے، اور قرآن پاک کا جو فہم ہے اس سے کوئی حصہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، کوئی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے ساتھ اکراہ واقع ہو، کسی بھی طرح کا اکراہ واقع ہو، اور بالخصوص ہماری زبان سے کبھی کسی صورت میں کلمہ کفر جاری نہ ہو۔ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔